نہ سبزی تھی، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ چند دن تک پانی پیتے رہے، حضرت ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب پانی بھی ختم ہو گیا، ستو بھی ختم ہو گئے، حضرت ہاجرہ بھی کمزور ہو گئیں، بچہ بھی پیاس سے بلکنے رونے لگا۔ شدید گرمی، باد سر کے تھپیڑے، ہو کا عالم، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ واہ بے نیاز خدایا، تیرے فیصلے بڑے اٹل ہیں۔ اسی حالت میں حضرت ہاجرہ نے سوچا کہ ماں اور بیٹا دونوں یوں ہی پیاسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، بہتر ہے کہ کچھ پانی کی تلاش کروں۔ بچہ اسی جگہ، پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ ہے، وہاں ریت کا چھوٹا سا صحرا ہے، اس ریت پہ لٹایا اور قریب کی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان کی طرف دوڑیں۔ ایک کا نام صفا، دوسری پہاڑی کا نام مروہ۔ صفا پہ چڑھ کے دور تک دیکھا، کوئی قافلہ آتا جاتا گزرتا نظر آئے، کوئی درخت نظر آئے، کوئی آبادی نظر آئے، تو میں کوئی سہارا تلاش کروں۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آگے پیچھے دیکھا، اور ادھر بچے کا بھی فکر ہے، پہاڑی پہ چڑھ کے بچے کو وہاں چھوڑ کے آئی ہیں صحرا میں، جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر۔ صفا پہ کھڑے ہو کے کبھی آگے پیچھے دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بچے پہ نظر ڈالتی ہیں، کچھ بھی نظر نہ آیا تو پھر چلی دوسری پہاڑی پر چڑھ کے دیکھوں۔ راستے میں ایک نہایت گہری جگہ آئی، اس میں جب اتری تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو وہاں سے دوڑ کر گزری، اور پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے چاروں طرف دیکھا، اور جس طرف بچہ تھا اس طرف بھی دیکھا، پھر واپس آئیں۔ بے قراری ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، پھر درمیان میں آ کے دوڑتی ہیں اور صفا پہ چڑھ جاتی ہیں، پھر وہاں سے اترتی ہیں دوڑتی ہوئی، پھر مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں۔ 7 چکر لگائے، بظاہر بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہیں، حقیقت میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حج کے ارکان بنا رہی ہے۔ ان کا یہ دوڑنا، یہ چلنا اور پھرنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا لیا، اور حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کو صفا اور مروہ کی سائی بنا کر حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ پانی تو نہ مل سکا، مایوس ہو گئیں۔ اب خیال آتا ہے کہ واپس بچے کے پاس جا کے دیکھوں، بچہ ہے بھی کہ دم توڑ گیا ہے۔ پہلے جب
صفا مروہ کی طرف گئی تھیں تو بچہ رو رہا تھا، اس کے رونے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ اب جب واپس جا رہی ہیں رونے کی آواز نہیں آتی، دل سے ہوک اٹھی کہ بچہ ختم ہو گیا ہوگا، پیاس سے بلک بلک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کی روح پرواز کر گئی ہوگی۔ جب اس مایوسی، افراتفری، بے قراری، بے چینی کے عالم میں بچے کے قریب پہنچی تو قدرت کا ایک عجیب تماشا دیکھا۔ کیا تماشا دیکھا؟ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا اور انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ عجیب منظر دیکھا کہ سخت دھوپ تھی، گرمی، تو جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل کے منہ میں انگوٹھا ہے، انگوٹھا چوس رہے ہیں، اور جس جگہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خوشی کی انتہا نہ رہی، جا کے چلو بھر کے اپنے بچے کو پانی پلاتی ہیں، خود پیتی ہیں، حواس درست ہوتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتی ہیں، لیکن دیکھتی ہیں کہ وہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، وہ پانی تیزی کے ساتھ ابلتا اور چڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً چھوٹے چھوٹے، کچھ موٹے کچھ چھوٹے پتھر اکٹھے کیے، ایک باڑ بنا دی چاروں طرف کہ پانی اس کے اندر ہی رہے، لیکن دیکھتی ہیں کہ اس باڑ سے بھی پانی باہر ابلنے کو ابل رہا ہے۔ تو اس وقت آپ زور سے کہتی ہیں یا ماؤ زم زم۔ زم زم عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت ہاجرہ کی مادری زبان تھی عبرانی، عبرانی زبان میں آپ پانی کو خطاب کر کے کہتی ہیں زم زم۔ زم زم کے معنی ٹھہر جا ٹھہر جا، بس آپ کے منہ سے نکلنا تھا کہ پانی ٹھہر گیا، پانی نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا، اتنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہاجرہ کی زبان سے زم زم کے لفظ نہ نکلتے وہ پانی بڑھتا جاتا، کیونکہ اسماعیل کے قدموں کا غسالہ تھا، اس پانی میں اللہ نے اپنی برکتیں رکھی تھیں۔ اگر ہاجرہ زمزم نہ کہتی وہ پانی بڑھتا جاتا یہاں تک کہ روئے زمین کے کونے کونے تک وہ پانی نالیوں اور نہروں کی شکل میں پہنچتا اور ساری روئے زمین کے انسان قیامت تک یہی پانی پیتے۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس پانی کو ایک جگہ کے لیے محدود اور مخصوص کر لیا جائے، کیونکہ جو چیز عام ہو جاتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی۔ اس پانی کی تعظیم اور احترام کرانا تھا، اس پانی کو صاحب عزت بنانا تھا، اس پانی کو دنیا کے لیے تبرک بنانا تھا۔ اس لیے حضرت ہاجرہ کی زبان سے یہ لفظ نکلوائے قدرت نے زم زم۔ ایک تو پانی رک گیا اور دوسرے اس پانی کا نام قیامت تک کے لیے زم زم ہو گیا۔